المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد واعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الامین۔ عقائد کے باب میں ہمارا جو پچھلا درس تھا اس میں آپ کو 20 صفات خلاصے کے طور پر چار عنوان کے تحت میں نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 20 صفات ایسی ہیں کہ جن کو جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے۔ یہ 20 صفات اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ ان سے جدا نہیں ہوتی۔ پھر یہ 4 عنوان آپ کو بتائے تھے۔ پہلا عنوان تو یہ لکھا ہوا ہے صفت نفسیہ، یہ ایک ہی صفت ہے، یعنی صفت وجود، کہ سب سے پہلے آپ خالق کے وجود کو ثابت کریں گے، اس کا بیان کریں گے، اور اس کے پھر وجود کو ثابت کرنے کے بعد اس کے لیے صفات کمال کا ثبوت ہوگا کہ ایک ذات ہے جو ارادہ بھی کرتی ہے، جو علم بھی رکھتی ہے، جو قدرت والی ذات بھی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، حی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ وجود ثابت کریں گے اور اس کے بعد یہ صفات ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلے صفات نفسیہ اور وہ ایک ہی صفت وجود، اور دوسرا عنوان آپ کو بتایا تھا صفات معانی۔ یہ 7 صفات اس کے تحت آتی ہیں: ارادہ، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور حیات۔ یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ کی صفات معانی کہلاتی ہیں، اور تیسری طرح کی صفات معنویہ کہلاتی ہیں۔ یہ بھی 7 ہیں: ارادے سے مرید یعنی ارادہ کرنے والا، علم سے علیم یعنی ایک ذات ہے جو علم والی ہے، قدرت سے قدیر یا قادر یعنی ایک ذات ہے کہ جو پاورفل ہے، قدرت والی ذات ہے، سمع سے سمیع، بصر سے بصیر، کلام سے متکلم، اور صفت حیات سے حی۔ یہ 7 صفات معنویہ کہلاتی ہیں، یہ اسی سے نکلی ہیں۔ اور چوتھا عنوان آپ کو بتایا تھا صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ 5 صفات ہیں، اور ان صفات سلبیہ کو صفات سلبیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان صفات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ قدیم ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر عدم طاری نہیں ہوا، کوئی ایسا زمانہ ماضی میں نہیں آیا کہ وہ نہ تھا، کیونکہ نہ ہونا عیب ہے اور ہونا کمال ہے۔ وہ باقی رہے گا، یعنی مستقبل میں بھی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ وہ نہ ہو۔ تو عدم کی نفی کرتے ہیں ہم ماضی میں اور مستقبل میں۔ المخالفۃ للحوادث، کہ وہ حادث کے مخالف ہے۔ حادث مخلوق کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اور جو ذات ہمیشہ سے، وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مخالفت للحوادث جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حادث کے مماثل نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، مخلوق سے مشابہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے مخالف ہے۔ اسی طرح قائم بالنفس کا مطلب نہ وہ صفت ہے اور نہ ہی کسی ایجاد کرنے والے کا محتاج ہے، از خود قائم ہے۔
اب ہمارا وجود جو ہے وہ ایجاد کرنے والے کا محتاج ہے. اسی طرح ہماری جو صفات ہیں وہ ہماری صفات ہماری ذات میں پائی جا سکتی ہیں. تو صفت کو پائے جانے کے لیے ایک وجود اور ذات کی ضرورت ہوتی ہے, ایک محل کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ نہ صفت ہے اور نہ ہی موجد کا محتاج ہے, یعنی از خود قائم ہے. تو اس میں القیام بالنفس جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس محتاج نہیں ہے. یہ اپنے اپنے موقع پر جب ایک ایک صفت پر کلام ہوگا تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بات ہوگی. پانچویں صفت وحدانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے, واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, اور نہ ہی اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے. یعنی جب ہم اس کے لیے وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں تو کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ تعدد کا انکار کرتے ہیں, تعداد کا, تعدد ایک سے زائد ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو یہ تیسرا عنوان جو ہے اس میں ان صفات کا بیان ہوتا ہے صفات سلبیہ میں کہ ایسی چیزوں کی ضد کی نفی کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے. اب اس خلاصے کے بعد یہ پہلے بھی بیان ہوا صفت وجود کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرو. کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے, کائنات کا خالق ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی عالم دلیل ہے. وجہ کیا ہے, کیسے دلیل ہے, عالم سمجھائیں, عالم کس طرح سے خالق کے وجود پر دلیل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پوری کائنات ہیں جس کا ہم بھی حصہ ہیں, عالم کا ہم بھی حصہ ہیں, یہ یا تو قدیم ہوگا, ہمیشہ سے ہوگا, یا حادث ہوگا, پہلے نہیں تھا بعد میں معرض وجود میں آیا, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. تو یہ بات باطل ہے, عالم ہمیشہ سے نہیں ہے. جی کیا ثبوت ہے عالم ہمیشہ سے نہیں ہے؟ ہم تو جب سے آنکھ کھولی اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں, اتنا انسان آیا اور دنیا سے چلا گیا, اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو عالم آپ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے علاوہ کسی چیز کو عالم کا حصہ ہو, خود عالم کا حصہ. تو عالم ہمیشہ سے ہے اس لیے کہ یہ تبدیلی قبول کر رہا ہے. تبدیلی کو قبول کرتی ہے, وہ روک ہوتی ہے, حادث ہوتی ہے, ہمیشہ سے نہیں ہوتی. جو قبول کر رہے کائنات, ایک انسان, آج ہم ہیں کل چلے جائیں گے, تو اس عالم کا جز نہیں ہے تو فنا کی طرف چلا جائے. ہمارے والد نہیں, وہ پیدا ہوئے پھر ایک مارا چلے گئے, کتنا دنیا میں سے چلا گیا, تو یہ عالم کی تو ہے اور یہ تبدیلی کو قبول کرا. اس کا مطلب کوئی تو عالم پر اثر انداز, اور عالم اس کو قبول کر رہا ہے, تبدیلی کو قبول کرتا ہے, نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے. انسانوں کو دیکھنے کے بعد آپ حیوانات کو دیکھ لیں, ہوتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, دوسرے. تو یہ عالم کا. اسی طرح آپ نباتات کو دیکھ لیں, بیج ڈالتے ایک درخت اگتا ہے, پھل دیتا ہے, ایک عرصے تک رہتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے, دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے. تو آپ بالمشاہدہ اپنی آنکھوں سے عالم کے اجزاء کو پیدا ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور فنا کی طرف جاتا بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ عالم ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالمشاہدہ آپ کی نگاہوں کے سامنے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور فنا ہو رہی ہیں. اس کا مطلب عالم قدیم نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, بلکہ حادث ہے. جمادات کو دیکھ لو کہ جو حرکت نہیں کر سکتے ہیں, پہاڑ وغیرہ, اس میں بھی دھماکے ہوتے ہیں, ایک پہاڑ ختم ہو جاتا ہے, اس میں سے لاوا نکلتا ہے کہ نیا پیدا ہو جاتا, پرانا ختم ہو گیا. تو یہ جو چینجز ہیں, تغیر ہے, تغیر وہی قبول کرتا ہے جو مخلوق ہو, جو حادث ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے, حادث ہے, کیونکہ یہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے. کتنے ہی آپ فلک میں دیکھیں, کتنے سیارے ستارے بار بار گر رہے ہوتے ہیں اور گیلیکسیز میں غرق ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ستارے ہیں, زمین سے بڑے بڑے سائز کے ستارے ہیں جو گیلیکسیز میں, اگر آپ جا کر نیشنل جغرافیہ پر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, پتہ چلے گا یہ گیا ستارہ, یہ جا رہا ہے گیلیکسی میں, ٹوٹ کے گر رہا ہے, ڈوب رہا ہے. تو یہ عالم
وہ تغیر کو قبول، وہ چیز تغیر کو قدیم نہیں ہوتی بلکہ. اچھا جی، تو چلو حادث ہے جی، سے نہیں تھا تو کیسے ثابت ہو گے کہ جب عالم حادث ہے یعنی پہلے تھا بعد میں آیا، عالم مخلوق کون ہے؟ کوئی تو ہے، اور یہ عالم کے چیز نہیں ہو سکتا بلکہ عالم کی ایک ذات ہے جو عالم میں اثر کر رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ عالم دلیل ہے، عالم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا، مخلوق ہے، مخلوق میں کوئی خالق ہوگا. عالم دلیل بن رہا ہے خالق پر یا نہیں بن رہا ہے؟ کے وجود پر بالکل دلیل. پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی عالم نے خود عالم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. بھائی کوئی کہتا ہے نا، اچھا یہ سب کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ماننا کہ خود بخود اپنے آپ کو بنا لیا، یہ ماننا بہت آسان ہے. اتنی بڑی کائنات کا بن جانا، اتنے بڑے سیاروں کا بن جانا، مختلف قسم کے پودوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا، جن میں ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی دیتے ہو، ایک ہی سورج کی روشنی ملتی ہے، لیکن پھول الگ الگ، ان کی خوشبوئیں الگ الگ، ان کی بناوٹ الگ الگ، پھلوں کے ذائقے الگ الگ، ان کی بناوٹ الگ الگ، ان کی افادیت الگ الگ، ان کے موسم الگ الگ. یہ خود بخود بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. تو اگر کوئی یہ پاگل یہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے تو یہ عقل اس کا انکار کرتی ہے. چلو جی آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عالم کا کوئی خالق نہیں ہے، عالم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. تو بھئی اس کو عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے تو صحیح نا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اگر عالم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، عالم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، چلو جی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. اس کا مطلب عالم کون ہوا؟ بنانے والا، اور عالم ہی بننے والا. تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، تبھی تو بنا رہا ہے. موجود ہی نہ ہو اور بنا سکتا ہے؟ تو عالم کو جب آپ بنانے والا مان رہے ہو تو وہ موجود ہے، اور یہاں بننے والا مان رہے ہو تو وہ موجود نہیں ہے، تبھی تو بنا رہے ہیں. عالم نہیں ہے تبھی تو اس کو بنا رہے ہیں. تو ایک ہی وقت میں عالم کو موجود بھی مان رہے ہیں اور معدوم بھی مان رہے ہیں. یہ تناقض کہتے ہیں اس کو. عالم موجود بھی ہے، موجود نہیں بھی ہے. کامران بھائی مسجد میں اس وقت بیٹھے بھی ہیں اور نہیں بھی بیٹھے ہیں، یہ صحیح ہوگا؟ دونوں جملے صحیح ہو سکتے ہیں. سلیم بھائی بیٹھے بھی ہیں اور نہیں بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے؟ تو عالم موجود بھی ہے اور نہیں بھی ہے. یہ باطل ہے، عقلاً باطل ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ موجود بھی مان رہے ہو اور معدوم بھی مان رہے ہو. تناقض ہے، عقلاً باطل ہے. پھر دوسرا اس میں تحصیل حاصل ہے. تحصیل حاصل کا مطلب ایک چیز پہلے سے حاصل شدہ ہے، اس کو ہوتا ہے. میں کہوں بھائی جا کے دروازہ کھولنا، گیٹ ہو گئی کھلا نہیں، تو بندہ کھلے ہوگا کیسے کھولوں؟ حاصل کرنا باطل ہے. بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، دوبارہ تو کیا کھڑے ہو کر بیٹھ تو بیٹھنا جائے گا، پھر تو دوبارہ نہیں، بیٹھے بیٹھے بیٹھ. تو بندہ کہے گا یار تم کسی اچھے دکھاؤ. بیٹھنا موجود ہے، اس موجود کو دوبارہ موجود کرنا تحصیل حاصل ہے. تو رائے نہیں چلا موجود کو دوبارہ موجود ہے عقلاً یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. عقل سلیم انکار کرتی ہے، سوچ اور فکر ہے درست نہیں. سے کہتا ہے چلو میں مان لیتا ہوں کسی نے بنایا ہے، اب میں بھی نہیں بنایا. بغیر کسی بنانے والے کے ایک دوسرا آ گیا نا، وہ کہتا ہے کسی خود اپنے آپ کو نہیں بنانے والے کے، بغیر کسی بنانے والے کے خدا کے وجود کے منکر کر رہے ہوتے ہیں.
بنانے والے کے بن گیا. آپ نے دیکھا بنانے والے کو بنا رہا اور پھر فٹ کر دیکھا آپ نے؟ بغیر کسی بنانے والے کے. بنانے والے کے کیسے؟ اس میں ایک خرابی ہے. آپ پیمانے پر اس کو رکھ کے دیکھ لو. اس میں خرابی کیا ہے؟ ترجیح. عالم جو ہے پہلے نہیں تھا. صحیح. میں یوں سمجھاؤں کہ ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں. آپ نے دونوں میں آدھا آدھا کلو کا وزن رکھا تو دونوں کو اٹھائیں گے تو یہ برابر رہیں گے یا نہیں؟ دونوں پلڑے برابر ہیں. اب ایک پلڑا ایک طرف جھک گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ نے وزن بڑھایا ہوگا دوسری طرف. اس کا مطلب کوئی وجہ، کوئی ترجیح، مرجح، کوئی جھکانے والا موجود ہے جس نے جھکایا ہے. تو بندہ کہتا ہے نہیں وزن وہی ہے، آدھا کلو ہی وزن دونوں طرف ہے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے. تو کہے گا بھئی وزن نہیں بڑھایا ہے تو کوئی اور ریزن ہوگا، ہوا سے جھک گیا ہوگا. کہتا نہیں ہوا نہیں، بالکل کمرہ بند ہے، ہوا کا کوئی رخ نہیں، کوئی پنکھا نہیں چل رہا، بس بغیر کسی وجہ کے ایک طرف جھک گیا. آپ مانو گے؟ مانو گے تسلیم کرنے والی بات ہے؟ نہیں ہے. تو عالم تو پہلے عدم میں تھا، یوں تھا پلڑا جھکا ہوا، اور پھر وجود والے حصے کو ترجیح مل گئی. تو یہ نیچے کیسے آ گیا؟ ایک چیز نہیں ہے، نہ ہونے سے ہونے میں داخل ہو گئی. کیسے؟ کوئی نہ کوئی ہے جو فیصلہ کر رہا ہے. آپ نے ایک مکان لیا، بالکل کوڑا مکان ہے. اب آپ اس میں گئے اور آپ نے کہا یار کچن نہیں ہے. کچن نہیں تھا، عدم میں تھا، عدم والی جانب جھکی ہوئی تھی. اب آپ نے کہا بناتے ہیں، تو موجود ہونے والی جانب جھک گئی یا نہیں جھک گئی؟ لیکن وہ مالک فیصلہ کرنے والا الگ سے موجود ہے، وہ ساری کارروائی کر رہا ہے کہ بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہو گے خود بخود بن گیا تو یہ تو عدم کی سائیڈ جھکی ہوئی تھی، یہ نہیں تھا، معدوم تھا، اور یہ موجود ہونے کی سائیڈ کیسے جھک گئی؟ کوئی بھی ترجیح دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح باطل ہوتی ہے. لہٰذا یہ بیکار بات ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر ہی بن گیا. کیونکہ سب سے پہلے کوئی اگر چیز بنتی ہے، آپ کوئی چیز بناتے ہو تو سب سے پہلے آپ ارادہ کرتے ہو کچن بنانا ہے، اس سائز کا بنے گا، یہ مٹیریل لگے گا، یہ اس کا رنگ ہوگا، اس طرح کے ہینڈلز ہوں گے، اس طرح کے کیبینٹس بنیں گے. وہ بہت ساری پاسبلٹیز میں سے آپ ارادہ کر کے تھوڑی سی پاسبلٹیز کو ایک طرف کرتے ہو. یہ ارادے سے آپ نے اس کو ایک طرف کیا، اور پھر آپ کی پاورز آتی ہیں، آپ کی قدرت آتی ہے، کارپینٹر کی قدرت آتی ہے اور اس کو بنا دیتی ہے. تو ارادے اور قدرت کے بغیر کوئی چیز بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. کوئی کہے کہ خود بخود کچن جو ہے بن گیا، کچن نہ ہونے سے ہونے کی طرف آ گیا، از خود آ گیا. بھائی کس نے یہ فیصلہ کیا؟ کوئی فیصلہ کرنے والا. تو بغیر فیصلہ کرنے والے کے ترجیح حاصل ہو جانا یہ باطل ہے. لہٰذا یہ عالم بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، یہ عقلاً مقبول نہیں ہے، باطل ہے. بس آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. اگلی بات وہ کہتا ہے چلو مان لیتے ہیں عالم کے لیے خالق ہے، عالم کا خالق ہے، لیکن اس خالق کا بھی خالق ہے، اس خالق کا بھی خالق ہے، اور اس خالق کا بھی خالق ہے. اور اس خالق کا بھی خالق ہے، اس خالق کا بھی خالق ہے، اس خالق کا بھی خالق ہے، اس خالق کا بھی خالق ہے. لا الہ نہایہ تک پیچھے چلتے چلے جاؤ، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے. میں ایسے بلیو کرتا ہوں. تو اب اس کو بھی اس عقیدے کو عقل کے پیمانے پہ پرکھا جائے گا کہ نہیں، کہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں. تو یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، اس کا بھی ایک خالق، اس کا بھی ایک خالق، اس کا بھی ایک خالق. اگر یہ جانب ماضی میں آپ چلتے چلے جائیں گے تو کائنات بن ہی نہیں سکتی ہے.
لیکن کائنات تو موجود ہے، کیسے نہیں بن سکتی؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ تسلسل جانب ماضی میں چلتا چلا جائے گا تو کائنات کا وجود ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ جیسے ایک شخص جو ہے زید، اس نے 10,000 روپے قرض مانگا احمد سے کہ 10,000 روپے کوئی ادھار دے دو، میں تھوڑے دن میں واپس کر دوں گا۔ اب یہ احمد کہتا ہے میں اپنے ابو سے پوچھوں گا، صحیح؟ ابو نے کہا دے دے بیٹا، اچھا آدمی ہے، واپس کر دے گا۔ تو اب دیکھیں یہ سلسلہ یہاں رک گیا۔ یہ ابو ہے مؤثر، اثر دکھانے والا، یہ ہے متاثر، اثر کرنے والا، اور یہاں قرضہ مل جائے گا۔ تو جانب ماضی میں ایک ایسی ذات جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مل گیا تو قرض مل گیا، اور اگر وہ نہیں ملے گا تو قرض ہی نہیں ملے گا۔ یہ کہے مجھے اپنے ابو سے پوچھنا پڑے گا، وہ کہے میں اپنے ابو سے پوچھوں گا، وہ کہے میں اپنے ابو سے پوچھوں گا، وہ کہے میں اپنے ابو اپنے ابو اپنے ابو 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 ابو، یہ پوچھتے چلے جا رہے ہیں، وہ فائنل اتھارٹی نہیں مل رہی ہے جس کو کسی سے نہ پوچھنا پڑے۔ یا قرض مل جائے گا؟ مل جائے گا قرض؟ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ جانب ماضی میں جو آپ تسلسل مان رہے ہیں، یہاں پر یہ چیز کو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا۔ تو آپ عالم کے وجود کی بات کر رہے ہیں کہ عالم کو ایک خالق نے بنایا ہے، اس خالق کو بھی ایک خالق نے، اس خالق کو بھی ایک خالق نے، اس طرح پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو عالم کا وجود ہی پیدا نہیں ہوگا، لیکن عالم تو موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ کہیں رک گیا ہے ایسی ذات پر کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک فوجی ہے، بارڈر پر کھڑا ہوا ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ جنگ چھڑ گئی، اب وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میزائل بالکل تیار ہے۔ فوجی کو ہم نے کہا بھائی فائر کرو، وہ کہتا ہے یار ایسے کیسے فائر کرو، سینئر سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اب یہ سینئر اگر اجازت دے دے تو فائر ہو جائے گا، وہ سینئر کہتا ہے بھائی مجھے بھی پوچھنا پڑے گا، یہ مسئلے ہیں۔ وہ کہے مجھے اپنے سینئر سے، وہ کہے مجھے اپنے سینئر سے، اپنے سینئر سے، اپنے سینئر سے، اپنے سینئر سے، فائر ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اجازت ہی لیتا چلا جا رہا ہے، تو فائنل اتھارٹی نہیں مل رہی ہے۔ جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ ملے گا تو یہاں 6 کا وجود پیدا ہوگا۔ تو اگر میزائل فائر ہوا ہے تو اس کا مطلب پیچھے ایک ایسی فائنل اتھارٹی بیٹھی ہے جس کو کسی سے پوچھنے کی نہیں ہے، تو یہ ماری سے آ جائے گا، لیکن نہیں ہو رہا اور یہ پیچھے تک پوچھ جا رہے ہیں۔ خارج میں فائر ہوگا، دیکھو عالم خالق نے بنایا، اس خالق نے، اس کو بھی ایک خالق نے، پیچھے چلتے چلتے کوئی اینڈ ہی، عالم پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عالم تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ، ہم خود اس کا حصہ، عالم تو موجود، لہذا اس کا مطلب یہاں تسلسل نہیں ہے، تسلسل شے کو نہیں ہونے دے گا۔ اس کا مطلب کہ ماضی میں تسلسل ایک کر رکتا ہے اور کوئی ایک ہے کسی نے نہیں بنایا اور وہ آتا ہے پیمنٹ کے لیے۔ آپ مینیجر ہو، بیٹھو چائے وائے پیو، صاحب فارغ ہو جائیں، چیک بنانا ہے نہیں بنانا ہے، کل بلانا ہے، پوچھتا ہے، صاحب کہتا ہے ٹھہرو میں اپنے پارٹنر سے، وہ کہ میں اپنے پارٹنر سے یہاں ملے گی، مل جائے۔ اس کا مطلب جانب میں آپ تسلسل مانو گے تو وجود خارج میں پیدا ہی نہیں، لیکن چیک مل گیا اور آپ نے اس کو چاہتا ہوا دیکھا تو کیا سمجھے گا؟ کوئی فائنل اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اس نے دے دی اور کو پیمنٹ مل گئی۔ گاڑی گودام پہ مال اٹھانے کی اور گودام ٹھہر جاؤ یار، میں سیٹ کو فون پوچھتا ہوں کون سا مال ڈیلیور کروانا میں سے کروانا ہے، کو پوچھ رہا ہے، سیٹ کہتا ہے صبر کر میں کو بھی پوچھ لوں، وہ اس کو مال ملے گا۔ اس کا مطلب کہ جانب اگر تسلسل مانتے جائیں کا وجود ہی پیدا نہیں ہوگا، لیکن مال بھر کر گودام
ہوا دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ کوئی پیچھے ہے تو کسی کی اجازت ہے اور وہ اتھارٹی ہے اور اس نے یہ اجازت دی ہے. یہ تسلسل والا بھی عقلاً ہے کیونکہ تسلسل کسی پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. اگر عالم کی میں تسلسل عالم بن ہی نہیں سکتا لیکن عالم تو موجود ہے. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ جانب ماضی میں اس طرح سے یہ تسلسل نہیں ہے بلکہ ایک جگہ یہ سلسلہ رکتا ہے اور وہی خالق ہے. تو دیکھیں یہ جتنے احتمالات، پروبیبلٹیز، پاسبلٹیز یہ لوگ بعض ذکر کرتے ہیں عالم کے بارے میں، اس کا سب کا عقلی رد کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی چیز بچ گئی کہ ایک ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ایک اور کہتا ہے اتفاق سے بن گیا. اتفاق سے بن گیا. آخری بات تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. اتفاق سے بن گیا. اتفاق جو ہے وہ کوئی فاعل نہیں ہے. اتفاق کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اتفاق ایک شخص کی صفت بنتا ہے اور اس شخص سے کام ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، میرا ہاتھ شیشے کو لگا اتفاق سے اور وہ ٹوٹ گیا. تو آپ نے توڑا یا اتفاق نے توڑا؟ ہاتھ آپ کا لگا ہے، فاعل آپ ہیں، توڑا آپ نے ہے، اتفاق آپ کی صفت بنا ہے اور ٹوٹ گیا. تو اتفاق جو ہے وہ کوئی فاعل نہیں ہے کہ اس اتفاق کوئی ذات ہے اس نے کائنات کو بنا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اتفاق والا جملہ آپ کہاں قبول کرو گے؟ جہاں تخریب ہوگی. اتفاق کہاں مانو گے؟ جہاں کوئی خرابی پیدا ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، وہاں آپ مانو گے. شیشہ ٹوٹ گیا وہ اتفاق سے ہو گیا، معاف کرنا یار آپ کو ہاتھ لگ گیا، یہ خرابی ہے نا، غلطی ہے، اتفاق سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگلے دن آپ آؤ اور شیشے جو بکھرے ہوئے تھے وہ سارے سمٹ گئے، صاف ہو گیا، ایک سائز کا شیشہ بھی آ گیا اور بالکل بہترین طریقے سے فکس ہو گیا. اب کوئی آ کے پوچھے یار یہ کل تو ٹوٹ گیا تھا، یہ سب کیا ہوا، یہ سب کیسے سمٹ گیا اور یہ شیشہ کیسے لگ گیا؟ اب آپ کو اتفاق سے ہو گیا. اب آپ نہیں مان رہے ہو، ٹوٹنے میں اتفاق کو مان رہے ہو، تخریب کاری میں اتفاق کو مانتے ہو، لیکن ترتیب میں اور نظم میں، ایک نظام میں جب سامنے نظر آتا ہے تو آپ کو بھائی کوئی ہے پیچھے جس نے باقاعدہ اس کا سائز لیا ہے اور باقاعدہ اس کو صحیح طریقے سے کاٹا ہے اور اس کو ٹھیک طریقے سے ربڑ وغیرہ لگا کے بالکل فکس کیا ہے. اب اتفاق کہاں چلا گیا؟ تو جب کسی بھی چیز میں ترتیب اور نظم نظر آتا ہے تو اتفاق زیرو ہو جاتا ہے، اتفاق کے چانسز ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ کائنات منظم ہے یا ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ اتنی زبردست منظم کائنات ہے، زبردست قسم کا سسٹم ہے، نباتات کا سسٹم، جمادات کا سسٹم، یہ خلا میں جو سسٹم ہے یہ سارا ایک ترتیب اور ایک نظم کو، ایک نظام کو دکھاتا ہے یا نہیں؟ تو جیسے ہی نظام آ جاتا ہے تو وہاں اتفاق ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شیشہ اتفاق سے جڑ گیا، نہیں، جب جہاں ترتیب نظر آتی ہے وہاں پر اتفاق ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کمپیوٹر رکھا اور کی بورڈ پہ بندر کو بٹھا دیا، اب بندر یوں ہاتھ مار رہا ہے کی بورڈ پہ، اب اس نے ایسے سے ہاتھ چلایا تو کہنے والا کہتا ہے یار اس نے فدار لکھ دیا. فدار، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور فی بھی حرف ہے، عربی کے 2 حرف لکھ دیے. آپ کہو گے یار ہو گیا ہوگا بائی چانس اتفاق سے، ایسے لگ گیا ہوگا فا پہ اور پھر یا پہ ہی ہاتھ پڑا ہوگا اور پھر اسپیس پہ پڑ گیا ہوگا، پھر الف لام دال الف دار ہو گیا ہوگا. پاسبلٹی ہے. لیکن کوئی کہے یار بندروں نے ایسے ہاتھ چلائے اور یہ ہو گیا فداری زیدن. اب جیسے جیسے ترتیب اور جملہ بڑھتا چلا جائے گا اتفاق کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے یا نہیں؟ اب وہ یوں ہاتھ مار رہا ہے، اس کے چانسز صرف فی لکھ دیا، بندروں نے ایسے ہاتھ چلایا فی لکھ دیا، آپ کو ہے چانس. فدار اس سے کم چانس ہے، فداری زیدن اس سے کم چانس ہے. کوئی کہے کہ بندروں نے اس طرح سے ہاتھ چلایا اور یہ لکھا، یہ خود بخود یعنی یہ پرنٹ ہو گیا اسکرین پر
کہ میرا نام احمد ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، میں فلاں جگہ پر پڑھاتا ہوں اور میرے اتنے سال کا ٹیچنگ کا تجربہ ہے. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا جملہ اتفاق سے یوں بندروں کے ہاتھ مارنے سے، آپ کہو گے اس کی چانسز صفر ہیں. کیا ہوا؟ یہاں چانس مان رہے تھے، یہاں تھوڑا اس سے کم، یہاں اس سے تھوڑا کم. اس کا مطلب ہے کہ جتنا ترتیب میں اور نظم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتفاق زیرو کی طرف جاتا رہے گا. کوئی کہ بندروں نے ہاتھ مارا اور پوری نظم لکھ ڈالی. پاگل ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نظام میں جتنی دقت نظر آئے گی، جتنا نظم اور ترتیب، حسن ترتیب نظر آئے گا، یہ اتفاق کا انکار کر رہا ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ کائنات اتفاق سے بھی معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک خالق ہے جس نے امر کن سے اس کو تخلیق فرمایا ہے. اور زبردست ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.